بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی اور کس وقت ہوئی، صبح ہوئی یا رات کو ہوئی، اور وہ دن کون سا تھا اور مہینہ کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی، تو یہ تمام انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، اور مستند احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ میں ساری چیزیں بیان کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اول تو اس میں اختلاف ہے کہ رات کے وقت ہوئی تھی یا روز روشن کو یعنی دن کو، اور پھر دن میں ہوئی تو دن کے کون سے وقت میں ہوئی۔ اسی طرح پیدائش کے دن اور مہینے اور سال میں بھی اختلاف ہے، اور جائے پیدائش کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز پیدا ہوئے، اور یہ قول اتنا مؤکد ہے کہ بعض محققین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیر کے متعلق کوئی اختلاف نہیں، بلکہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، تو خدا کی قسم وہ غلطی پر ہے۔ چنانچہ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے متعلق استفسار کیا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی۔ اور وقت ولادت کے متعلق زبیر بن بکارہ اور حافظ بن بکار اور حافظ بن ابن عساکر نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح سویرے تھا، یعنی طلوع فجر کے وقت۔ اس پر حضرت عبد المطلب کا قول تاکید کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاں رات اور صبح کے ملنے کے وقت ایک لڑکا پیدا ہوا، جبکہ مشہور تابعی کبیر حضرت سعید کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے وقت یعنی دوپہر کے وقت پیدا ہوئے تھے، اور اب تک ربیع الاول کی 11 راتیں بیت چکی تھیں، یعنی 12ویں تاریخ تھی۔ اور علامہ شامیر بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ اس پر اتفاق نقل کرتے ہیں، جبکہ ایک روایت 10 تاریخ کی ہے اور اسی روایت کو درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ علامہ دمیاطی کا قول ہے۔ اور اس روایت کے ذریعے درست ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 12 تاریخ ابن اسحاق نقل کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس کو مسند مقوع کے ساتھ بلکہ بغیر سند کے ذکر کیا ہے، اور اگر ابن اسحاق اس کی سند کو ذکر بھی کر دیتے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوتا، کیونکہ علماء نے ان پر جرح و تنقید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابن مدثی اور ابن معین نے سے نقل کیا ہے کہ ابن اسحاق کی روایتیں حجت اور دلیل نہیں بنائی جا سکتی، حتیٰ کہ امام مالک نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور ایک روایت 18 ربیع الاول کی ہے۔ اور ایک طرف ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش رمضان کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور ایک روایت 8 رمضان کی ہے۔ اور اس تاریخ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں بطور حمل ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے ایام یا یوم عاشوراء کو آئے، اور پھر
پورے 9 ماہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں رہے، لہذا اس اعتبار سے رمضان ہی آپ کا دن پیدائش بنتا ہے۔ مگر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ روایت غریب ہے، اور پھر ماہ رمضان میں ولادت کے قائل یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پر ماہ رمضان میں ہی وحی کی ابتدا ہوئی، لہذا اسی ماہ میں ولادت تسلیم کی جائے۔ اور ایک روایت 8 ربیع الاول کی بھی ہے، اور ابن وجیح فرماتے ہیں کہ یہی روایت صحیح ہے اور کوئی صحیح نہیں ہے، اور تمام مورخین بھی اس پر متفق ہیں، اور علامہ کتب کہتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اسی پر اتفاق کیا ہے، مثلا حمیدی اور ان کے استاد ابن حزم۔ ایک اور روایت 2 ربیع الاول کی ہے، اور علامہ ابن عبد البر نے اس کو معتبر قرار دیا ہے۔ الغرض احکر کہتا ہے کہ متعین طور پر 12 ربیع الاول کو ہی یوم پیدائش قرار دے لینا درست نہیں، جبکہ اتنے اقوال اس میں ذکر کیے، اور ابھی اس قدر مزید اقوال ہیں جن کا ذکر طوالت کے خوف سے ترک کیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ وفات تو 12 ربیع الاول کو متفق ہے، لہذا یہ یوم پیدائش کا نہیں وفات کا تعین ہے۔ تو اس تمام بحث سے ثابت یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش ربیع الاول میں ہی ہے۔ ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے؟ کوئی 8 بتاتا ہے اور کوئی 12، تو زیادہ طور پر 12 ربیع الاول کو ہی آپ کا یوم پیدائش تسلیم کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات بچپن سے لے کے جوانی تک، اور انشاءاللہ تمام واقعات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔